خلائی تحقیق ہمیشہ ہی سے انسان کے لیے تجسس کا باعث بنی رہی ہے اور اسی کی بنیاد پر ہر دور میں سائنس فکشن اسٹوریز، ڈاکیومنٹریز اور بکس لکھی جانے کے ساتھ ساتھ فلم اور ٹی وی پروگرامز بنائے جاتے رہے ہیں۔ 1975 میں ایک برطانوی ٹی وی چینل نے اسپیس 1999 نامی سائنس فکشن سیریز کا آغاز کیا تھا، جس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ زمین کا تمام ایٹامک فضلہ چاند کی سطح میں دفن کیا جانے لگتا ہے، جس کی دیکھ بھال کے لیے 300 افراد پر مشتمل یہ عملہ چاند پر قائم بیس اسٹیشن الفا میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ چاند کے ایک حصے میں میگنیٹک انرجی کی وجہ سے چاند کی زمین خطرناک حد تک طاقتور ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایٹامک فضلے میں ایک زوردار شدت کا دھماکہ ہوتا ہے اور چاند زمین کی سطح سے نکل کر خلا کے اندر بھٹکنے لگتا ہے اور ایک روز بلیک ہول میں داخل ہو کر دوسری کہکشاں میں نکل جاتا ہے۔ یہ بلیک ہول کیا ہے؟ بلیک ہول کی حقیقت اور وجود کیا ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ دلچسپ اور تجسس کا باعث ہے۔ تو دوستو، ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ خلائی تحقیق کے ماہرین کے مطابق بلیک ہول خلا میں موجود ایسی جگہ ہے جن کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ یہ روشنی کو بھی نکل جاتے ہیں۔ عام نظریے کے مطابق اسپیس میں بہت زیادہ تعداد میں موجود گرہ ایک مخصوص وقت کے بعد بلیک ہول کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر کسی بھی چیز کا واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ بلیک ہول کو بلیک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جو بھی روشنی ہاریزون پر پڑتی ہے وہ منعکس نہیں ہوتی اور وہاں صرف کالے دھبے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، جس طرح تھرمو ڈائنامک میں بلیک باڈی کے معاملے میں ہوتا ہے۔ جبکہ اور بلیک ہول کی تھیوری میں یہ بھی ہے کہ ہاریزون سے شدید درجہ حرارت کے ساتھ تابکاری کا اخراج ہوتا ہے۔ اس درجہ حرارت کا تعلق بلیک ہول کے ہجوم سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تابکاری کی شدت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلیک ہول میں کشش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی جسامت کی شے نظر نہ آنے والے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے روشنی کا اخراج نہیں ہوتا، اسی لیے یہ نظر نہیں آتے اور جبھی یہ بلیک ہول کہلاتے ہیں۔ خلا میں کسی بھی ایسی جگہ کی موجودگی کا تصور جہاں ٹکرانے کے بعد روشنی واپس نہیں آتی۔ پہلی بار 1783 میں جان مشل نے اپنی ایک تھیوری پیش کی تھی۔ ان کے مطابق سورج کی قطار اور کثافت کے برابر کا جسم بھی لامحدود بلندی سے بلیک ہول کی طرف اگر گرے تو اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے بہت زیادہ ہوگی۔ اسے تصور کی توسیع ریاضی ڈین سیمن نے 1796 میں کی۔ 1915 میں آئنسٹائن نے اپنے نظریے پیش کیے جس کے مطابق بلیک ہول کی کشش روشنی کی حرکات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بلیک ہول بنتے کیسے ہیں؟ ماہرین کے مطابق بلیک ہول ستاروں کی تباہی کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ ان کے ٹکڑے ایک مرکز پر جمع ہوتے جاتے ہیں اور ایک وقت کے بعد وہ بلیک ہول کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ عام انسانی آنکھ سے اسے دیکھنا ممکن نہیں، اسی لیے سائنٹسٹ خصوصی آلہ سے لیس ٹیلیسکوپ کی ہیلپ سے ان کی موجودگی کا پتہ لگاتے ہیں اور پکچرز لیتے ہیں۔ ٹیلیسکوپ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بلیک ہول کے اطراف ستاروں اور سیاروں کی نقل و حمل میں کس طرح کی تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ بلیک ہول مختلف جسامت کے ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بلیک ہول ایک جوہر ایٹم اور بڑے سے بڑے سورج سے 10 گنا زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بلیک ہول کی جسامت ایک بڑے پہاڑ کے برابر ہو سکتی ہے۔ بلیک ہول کی ایک اقسام اسٹیلر کہلاتی ہے۔ ان کے اندر انرجی کی کوانٹٹی سورج سے 20 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ ہماری کہکشاؤں میں کئی بلیک ہول موجود ہیں۔ سب سے بڑے بلیک ہولز سپر میسو کہلاتے ہیں۔ ان کے اندر 1 ملین سورج سے زیادہ انرجی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہر کہکشاں کے مرکز میں ایک سپر میسو بلیک ہول موجود ہے۔ ہماری کہکشاں میں موجود سپر میسو بلیک ہول کو سیگیٹیریس اے کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس میں 4 ملین سورج کے برابر انرجی موجود ہے۔ طویل عرصے تک تو سائنٹسٹ ان کی وجود سے باخبر تھے اور بلیک ہول ستاروں کے جوڑی دار نظام بائنری سٹار سسٹم میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی جسامت بڑھتی جاتی ہے اور مذکورہ ستاروں کی کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ ستارے مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بڑے بلیک ہولز بھی اسی طرح وجود میں آتے ہیں، لیکن ان کی قطار کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لامحدود انرجی ہضم کر سکتے ہیں۔
ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو اگلے 100 سال میں کائنات کی شکل بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بات کتنی درست ہے یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔